السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة وصحه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ. بلوغ المرام من أدلة الأحكام کی حدیث نمبر 291 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلاۃ اللیل مثنا مثنا۔ صلاۃ مانے نماز، لیل مانے رات، صلاۃ اللیل رات کی نماز، صلاۃ اللیل رات کی نماز، مثنا مثنا، مثنا مثنا دو دو مراد رکعتیں، مثنا مثنا دو دو رکعت۔ مثنا کے معنی ہوتا ہے دو، مراد کیا ہے؟ دو رکعت۔ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز دو دو رکعت ہے، رات کی نماز دو دو رکعت ہے، یعنی دو رکعت پر سلام مکمل کرنا ہے، سلام پھیرنا ہے۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكَعَةً وَاحِدَةً۔ فَإِذَا پس جب، اذا مانے جب، فَإِذَا پس جب، خشیہ خشیہ یخشا کے معنی ہوتا ہے ڈرنا، خشیہ یخشا کے معنی ہوتا ہے ڈرنا، خوف، خشیت۔ فَإِذَا خشیہ بس جب خوف ہو، احدکم تم میں سے کسی کو، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ جب تم میں سے کوئی ڈرے، خدشہ ہو، خوف ہو، کس چیز سے خوف ہو؟ الصبح، صبح سے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، اب ڈر لگ رہا ہے کہ اب رات کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان ہونے والی ہے، فجر طلوع ہو رہی ہے، صبح کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبح، بس جب تم میں سے کسی کو صبح کے طلوع ہونے کا اندیشہ ہو، خدشہ ہو، خوف ہو، ڈر ہو، صلی رکعۃ واحدہ، صلی رکعۃ واحدہ، صلی مانے نماز پڑھنا، رکعۃ واحدہ ایک رکعت، تو ایک رکعت نماز پڑھ لیں جب صبح کا اندیشہ ہو، صبح کا وقت قریب ہو۔ تو چونکہ تہجد کا وقت یا رات کی نماز کا وقت، قیام اللیل کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اخیر میں کیا کرنا ہے؟ وتر پڑھنا ہے، اس لیے کہا صلی رکعۃ واحدہ، تو ایک رکعت نماز پڑھ لے۔ دو دو رکعت نماز پڑھتے رہو، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز دو دو رکعت ہے، تو دو دو رکعت کر کے پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ کہ جب صبح کا اندیشہ ہو، صبح کا ڈر ہو، صبح کا وقت قریب ہو، صلی رکعۃ واحدہ، تو ایک رکعت نماز پڑھ لو۔ توتر له ما قد صلى، توتر اوتر یوتر کے معنی ہوتا ہے طاق بنانا، طاق بنانا، وتر بنانا۔ توتر له ما قد صلى، جو اس نے نماز پڑھی ہے
جو اس نے نماز پڑھی ہے تو اس کی ساری نماز کو یہ وطر بنا دے گی، طاق بنا دے گی. تو تیرو لہو بنا دے گی اس کو، ما قد صلی جو اس نے پڑھا ہے وطر بنا دے گی. تو تیرو وطر بنا دے گی، طاق بنا دے گی لہو اس کو، ما قد صلی جو اس نے نماز پڑھی ہے. یعنی جو دو دو رکعت کر کے نماز پڑھی ہے، دو 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 کر کے 8 رکعت نماز پڑھی ہے، تو ایک رکعت پڑھ لے گا تو کتنا ہو جائے گا؟ 9 رکعت ہو جائے گی. 9 رکعت یہ کیا ہے؟ یہ طاقت ہو گئی. دو دو کر کے 5 مرتبہ پڑھا ہے، 10 رکعت پڑھی ہے، ایک رکعت وطر پڑھ لے گا تو یہ 11 رکعت ہو جائے گی. تو تیرو لہو ما قد صلی، تو اس نے جتنی بھی نماز پڑھی ہے یہ ایک رکعت اس کو کیا بنا دے گی؟ طاق بنا دے گی، وطر بنا دے گی. تو تیرو لہو ما قد صلی، جو اس نے نماز پڑھی ہے اس کو یہ وطر بنا دے گی، طاق عدد بنا دے گی. متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے. وللخمسة وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. اور پانچوں یعنی محدثین نے بیان کیے کون کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابو داؤد ہیں، امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، اور امام ابن ماجہ ہے رحمہ اللہ. وصححہ ابن حبان، اور اس روایت کو شیخ ابن حبان رحمہ اللہ نے، علامہ ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. صحیح ابن حبان مشہور کتاب ہے حدیث کی، تو اس کے مصنف جو ہے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. وہ حدیث کیسی ہے؟ بلفظ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، یعنی اس کے جو الفاظ ہیں صحیح ابن حبان کے، اس میں کیا ہے؟ لیل کے ساتھ نہار کا اضافہ ہے. صلاۃ اللیل والنہار، دیکھیے حدیث پر غور کیجیے. صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، اوپر حدیث میں دیکھیے کیا ہے؟ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، یہاں نیچے کیا ہے؟ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی. اوپر میں صرف لیل ہے اور یہاں لیل کے ساتھ نہار بھی ہے. لیل مانے رات، نہار مانے دن. صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، دن اور رات کی دو دو رکعت ہے. دن اور رات کی نماز کیا ہے؟ دو دو رکعت ہے. وقال النسائی هذا خطأ، لیکن امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خطا ہے، یعنی یہ حدیث صحیح نہیں. اس میں کیا ہے؟ راوی سے وہم ہو گیا ہے، لیل کے ساتھ نہار کا راوی نے اضافہ کر دیا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. جبکہ صحیح بات یہی ہے کہ اس حدیث کی صحت میں لیل اور نہار کا جو یہاں پہ ذکر ہے، صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، اس کے بارے میں محدثین کی دو رائے ہیں. بعض علماء نے اس کو ضعیف کہا، جیسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن محدثین کی ایک بڑی جماعت نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طریقے سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. سب لوگوں نے اس حدیث کو معتبر مانا ہے، اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رات اور دن میں نفل نماز دو دو کر کے پڑھنا ہے. رات میں ہو یا دن میں ہو، نفل نماز دو دو رکعت کر کے پڑھنا ہے. البتہ 4 رکعت دن میں ایک سلام سے پڑھنا، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ آدمی 2 رکعت پر سلام پھیر دے، نماز مکمل کر دے. نفل 2 رکعت ہے. حدیث کا ترجمہ دیکھیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے، دو دو رکعت ہے. اس سے مراد قیام اللیل ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ مغرب کی نماز بھی رات کی نماز ہے، عشاء کی نماز بھی رات کی نماز ہے، لیکن مغرب 3 رکعت ہے اور عشاء 4 رکعت ہے. تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ فرائض نہیں، یہاں پہ فرض نماز کے بارے میں نہیں گفتگو کی جا رہی ہے. یہاں پہ جو اصل گفتگو کی جا رہی ہے وہ فرائض کے علاوہ نوافل کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے.
رات کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت ہے، اس سے مراد قیام اللیل ہے، یعنی رات میں تہجد جو پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، قیام اللیل پڑھیں گے، وہ 2 رکعت پڑھیں گے، اور 2 رکعت سے کم کوئی نماز نہیں، 2 رکعت سے کم کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ وطر ایک مستقل نماز ہے، وہ 1 رکعت پڑھیں گے۔ وطر کے علاوہ نفل 2 رکعت سے کم نماز ثابت نہیں ہے۔ وطر کے سوا نوافل میں کوئی بھی نماز 2 رکعت سے کم پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ نفل 2 رکعت ہے، نماز 2 رکعت ہوئے تھے۔ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے، یعنی 2 رکعت پر سلام پھر کر کے نماز مکمل کریں گے۔ 1 رکعت نماز پہ سلام نہیں پھیرنا ہے۔ رات کی نماز 4 رکعت نہیں پڑھنا ہے، 3 رکعت نہیں پڑھنا ہے۔ قیام اللیل پڑھنے کا ادب یہ ہے، سلیقہ یہ ہے، نبی کی سنت یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھو سلام پھیر دو، 2 رکعت پڑھو سلام پھیر دو، 2 رکعت پڑھو سلام پھیر دو، اس طرح پڑھتے جاؤ۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ قیام اللیل کی تعداد، قیام اللیل یعنی تراویح، تہجد، قیام اللیل کی تعداد، رکعت کی تعداد متعین نہیں ہے۔ یہاں حدیث میں مطلق کہا گیا ہے کہ 2 رکعت ہے، یعنی آدمی جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے، آدمی چاہے جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے، اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ 11 رکعت سے زیادہ پیارے نبی علیہ السلام سے پڑھنا ثابت نہیں۔ اگر کوئی نفل سمجھتے ہوئے آدمی اگر پڑھنا چاہے تو اس سے زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن سنت یہی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے لمبا قیام کیا ہے، تو قیام اللیل میں لمبا قیام مطلوب ہے۔ رکعت بڑھا دینا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے، سنت کی پیروی یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی ہے، تو 11 رکعت اس طرح پڑھا جائے، اس میں اضافہ نہ کیا جائے، یہی بہتر اور افضل اور نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے۔ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ دن میں جو سنت پڑھیں گے اس میں بھی یہی تعلیم ہے کہ آدمی 2 رکعت، جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا ہے، یا عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا ہے، یا ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھنا ہے، تو ان سنتوں کی ادائیگی کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں، نماز مکمل کر دیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، یعنی 4 رکعت 2 سلام سے پڑھیں۔ جیسے رات میں 4 رکعت پڑھتے ہیں 2 سلام سے، 2 رکعت پر سلام پھرتے ہیں، 2 رکعت پر سلام پھرتے ہیں، ایسے دن میں بھی اگر کوئی سنت پڑھنا ہو، نفل پڑھنا ہو، تو اس کا طریقہ اور مسنون طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا جائے، 2 رکعت پڑھا جائے۔ البتہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مطلب یہ منقول ہے کہ وہ 4 رکعت ظہر سے پہلے 1 سلام سے بھی پڑھ لیتے تھے، تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ دن میں 4 رکعت اگر سنت پڑھنا ہو تو 1 سلام سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل اور سنت کی اصل پیروی یہی ہے کہ آدمی 2 رکعت پر سلام پھیر دے، 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت کر کے سلام پھیر دے۔ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، دن کی رات کی نماز 2 رکعت ہے، رات کی نماز 2 رکعت ہے، تو 2 رکعت رات کے اندر بھی ہے اور دن کے اندر بھی ہے۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكَعَةً وَاحِدَةً، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو صبح کا اندیشہ ہو، ڈر ہو۔ فَإِذَا خَشِيَ، خشیہ بنے خوف، اندیشہ، ڈر۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کسی کو ڈر ہو، اندیشہ ہو، الصبح، صبح سے، یعنی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب اسے ڈر لگ رہا ہے کہ اب صبح طلوع ہونے والی ہے، فجر کا وقت قریب ہے، تو ظاہر ہے قیام اللیل کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو جب تم میں سے کسی کو صبح کا اندیشہ ہو، خوف ہو، صلی رکعۃ واحدہ، تو 1 رکعت نماز پڑھ لے۔ یہ 1 رکعت کیا ہے؟ 1 رکعت وتر ہو جائے گی۔ جو 2 رکعت پڑھا وہ کیا ہے؟ قیام ہو گیا، اور 1 رکعت پڑھ لی اخیر میں، وہ کیا ہو گئی؟ وہ وتر ہو گئی۔ صلی رکعۃ واحدہ، 1 رکعت پڑھ لے۔ یہ 1 رکعت کیا ہے؟ اصلاً 1 رکعت نماز نہیں ہے، لیکن یہ وتر 1 رکعت نماز ہے۔ سنت نفل 2 رکعت ہے، 2 رکعت سے کم نہیں ہے، لیکن وتر کی نماز 1 رکعت ہے۔ صلی رکعۃ واحدہ، اخیر میں 1 رکعت نماز پڑھ لے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وتر یہ رات کی آخری نماز ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وتر اخیر میں پڑھنا افضل ہے۔ وتر کہاں؟ اخیر میں پڑھیں، قیام اللیل کے اخیر میں 1 رکعت پڑھ لیں، یہ وتر ہے۔ وتر کی نماز کے پڑھنے کا
وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے، عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور یہ کہاں تک رہتا ہے؟ طلوع فجر سے پہلے تک رہتا ہے۔ طلوع فجر 5:10 پہ ہے، تو 5:10 سے پہلے وتر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا وقت وہاں پہ ختم ہوتا ہے، جہاں اذان ہوتی ہے وہیں وتر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے۔ تو صلی رکعتا واحدہ، ایک رکعت نماز پڑھ لے، ایک رکعت نماز پڑھ لے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ وتر کی نماز ہے۔ توتر لہ ما قد صلی، تو اس نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ اس کو وتر بنا دے گی، طاق بنا دے گی۔ دو دو کر کے 10 رکعت پڑھی ہے، تو ایک رکعت پڑھ لی تو کتنا ہو گیا؟ 11 رکعت ہو گئی۔ یہ ایک رکعت جو بڑھا دیا، وتر پڑھ لی، یہ کیا ہو گئی؟ پوری نماز کیا ہو گئی؟ طاق ہو گئی۔ پوری نماز کیا ہو گئی؟ طاق ہو گئی۔ تو یہ اس کو طاق بنا دے گی، وتر بنا دے گی۔ متفقون علیہ، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ وللخمسۃ وصححہ ابن حبان، اور سنن پانچوں محدثین نے بیان کیا ہے، امام احمد، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، بلفظ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی۔ صحیح ابن حبان کی حدیث میں یہ لفظ ہے کہ دن اور رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ دن اور رات کی نمازیں کیا ہے؟ 2 رکعت ہے، یعنی 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہے۔ یعنی کون نماز؟ سنت، نفل، سنت اور نفل۔ جیسے چاشت کی نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے پڑھتے رہیں۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا ہے، 2 رکعت پر 2 رکعت پر سلام پھیر دی، پھر 2 رکعت پڑھی۔ ظہر کے بعد 4 رکعت بھی سنت ہے، تو 4 رکعت اگر پڑھنا ہو تو 2 رکعت پر سلام پھیر دیں، 2 رکعت پھر دوبارہ پڑھ لیں۔ تو یہی سنت ہے کہ آدمی دن کے اندر بھی اگر سنت پڑھنا ہو، نفل پڑھنا ہو، تو 4 رکعت کی جگہ پہ 2 رکعت پر سلام پھیر دے۔ البتہ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، بس کیا ہے؟ افضل اور بہتر کی بات ہے کہ اگر 2 سلام سے پڑھیں گے 4 رکعت تو یہ افضل ہوگا۔ کیوں افضل ہوگا؟ کیونکہ اس میں دعائیں زیادہ ہیں، درود اس میں ہے، اور اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، اس میں زیادہ دعائیں ہیں، ذکر ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ 2 رکعت پر سلام پھیر دینا، 2 رکعت کر کے نماز پڑھنا، یہ زیادہ بہتر اور سنت ہے۔ اس حدیث کی صحت پر علماء نے، جیسے کہ ابھی بتایا گیا کہ علماء نے کلام کیا ہے، جیسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیث کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ وقال النسائی وهذا خطا، امام نسائی کہتے ہیں حدیث کیا ہے؟ خطا ہے، یعنی یہاں پہ راوی سے شبہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ غلطی کیا ہے کہ لیل کے ساتھ نہار کا انہوں نے اضافہ کر دیا ہے، تو بعض محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ صحیح بات یہی ہے کہ امام بخاری، امام ابن حبان، امام بیہقی اور شیخ البانی اور دیگر اہل علم اور معتبر علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ دن اور رات کی نماز 2 رکعت ہے، یعنی نفل، سنت۔ اور فرض جو 4 رکعت ہو، 4 رکعت پڑھنا ہے ایک سلام سے، لیکن سنت جو ہے 2 رکعت پر سلام پھیر دیں، یہ بہتر ہے۔ البتہ رات کی جو نماز ہے وہ تو 2 رکعت پر ہی سلام پھیرنا ہے، 4 رکعت نہیں پڑھنا ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، رات کی نماز 2 رکعت ہے، یعنی 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہے۔ قیام اللیل، تراویح، تہجد پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پر سلام پھیر دیں، 2 رکعت پر سلام پھیر دیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، وتر کی نماز پڑھنا چاہیے، وتر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وتر کی نماز 1 رکعت بھی ہے، 1 رکعت بھی ثابت ہے، وتر کی نماز 1 رکعت بھی ثابت ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وتر کی نماز کے پڑھنے کا آخری وقت طلوع فجر تک ہے، صبح تک ہے، یعنی فجر کی اذان تک۔ فجر کی اذان سے پہلے پہلے اس کو ادا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ تہجد کے بعد وتر پڑھنا چاہیے، تہجد کے بعد وتر ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور دن کے اندر بھی سنت اور نفل جو پڑھیں گے وہ بھی 2 رکعت پر
سلام پھیر دیں گے. دو دو رکعت پڑھ سلام پھیر دیں گے. یعنی 4 رکعت 2 سلام سے پڑھیں گے. البتہ 4 رکعت ایک سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اجازت ہے، جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ 2 سلام سے پڑھا جائے. وطر کی نماز کے سلسلے میں چند بنیادی باتیں ملحوظ کر لیں، نوٹ کر لیں. وطر کی نماز کی جو تعداد ہے، رکعت ہے، وہ 1 رکعت ہے، 3 رکعت ہے، 5 رکعت ہے، 7 رکعت ہے، 9 رکعت ہے. یعنی 1 سے لے کے 9 رکعت تک وطر ثابت ہے. 1 رکعت سے لے کر کے 9 رکعت تک وطر پڑھنا ثابت ہے. یعنی 1 رکعت پڑھنا ثابت ہے، 3 رکعت پڑھنا ثابت ہے، 5 رکعت پڑھنا ثابت ہے، 7 رکعت نماز پڑھنا ثابت ہے، 9 رکعت پڑھنا ثابت ہے. اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 1 رکعت پڑھنا ہے تو بالکل واضح ہے، اور 3 رکعت پڑھنا ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ 3 رکعت اگر پڑھنا ہو تو چاہے 3 رکعت ہو، چاہے 5 رکعت ہو، چاہے 7 رکعت ہو، 3 سے لے کے 7 تک اگر پڑھیں گے تو یہ 1 سلام سے پڑھیں گے. یعنی 1 تشہد سے. تشہد ایک ہی ہوگا. جیسے بعض لوگ کیسے، احناف کے یہاں کیا ہے کہ وہ 3 رکعت پڑھتے ہیں تو وہ 2 تشہد سے پڑھتے ہیں. 2 رکعت بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے، تیسری رکعت میں سلام پھیرنے کے لیے تشہد میں بیٹھتے ہیں. تو ایسا مغرب کی طرح وطر پڑھنا ثابت نہیں ہے، وہ سنت کے خلاف ہے. سنت یہ ہے کہ وطر کی نماز پڑھنا اس طرح پڑھا جائے کہ 1 تشہد سے. کتنا؟ 1 تشہد سے. 1 رکعت سے لے کے 7 رکعت اگر پڑھیں گے 1 رکعت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3 رکعت جب پڑھیں گے تو 2 رکعت میں تشہد نہیں ہے. 5 رکعت پڑھیں گے تو چوتھی رکعت میں تشہد نہیں ہے، اور نہ دوسری رکعت میں تشہد ہے. 7 رکعت پڑھیں گے تو 2 2 4 2 6 ان دونوں کے اندر، تینوں کے اندر کوئی تشہد نہیں ہے. 1 تشہد سے یہ نماز پڑھیں گے. البتہ اگر 9 رکعت پڑھتے ہیں تو 8ویں رکعت میں تشہد کر سکتے ہیں. 8ویں رکعت میں تشہد ہے، وہاں پہ 1 تشہد کریں گے. تو 3 رکعت جو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ کہاں لوگ پڑھ پاتے ہیں. تو 3 رکعت جو عام طور پر لوگوں کا عمل ہے، 3 رکعت جو پڑھیں گے وہ مغرب کی نماز کی طرح وطر نہیں پڑھیں گے. 2 رکعت پر تشہد نہیں، 2 رکعت پر تشہد نہیں کرنا ہے. 2 رکعت پڑھے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر تیسری رکعت میں تشہد میں سلام پھیر دینا، جیسا کہ معروف ہے. تو اس حدیث میں جو آج کے درس میں حدیث نمبر 291 پڑھی گئی ہے، اس کا بنیادی اور مرکزی پیغام یہ ہے کہ سنت اور نفل یہ 2 2 رکعت پر سلام پھیرنا چاہیے. سلام پھیرنا چاہیے، 2 2 رکعت پڑھنا چاہیے. یعنی 4 رکعت 1 سلام سے یہ پڑھنا بہتر نہیں ہے. البتہ جائز تو ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ 2 رکعت پر سلام پھیر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.